اسلام ڈیئرز آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مین اینڈ انوائرمنٹ اور مین اینڈ انوائرمنٹ ریلیشن شپ۔ سب سے پہلے ہم کوشش کریں گے انوائرمنٹ کو ڈیفائن کرنے کی۔ انوائرمنٹ آل لیونگ اینڈ نان لیونگ تھنگس اراؤنڈ اس از کالڈ انوائرمنٹ۔ انوائرمنٹ ہمارے ارد گرد تمام لیونگ تھنگس، مثال کے طور پر ہیومن، اینیمل، انسیکٹس اور پلانٹس وغیرہ، اور اس کے ساتھ نان لیونگ تھنگس جو ہیں ایئر، واٹر، لائٹ وغیرہ۔ اس طرح جو ماحول ہے وہ ہمارے ارد گرد وہ تمام چیزیں ہیں جن سے ہماری زندگی متاثر ہوتی ہے، وہ تمام چیزیں ہیں جن سے ہمارا تعلق ناتا پڑتا رہتا ہے۔ تو اس میں مین انوائرمنٹ ریلیشن شپ میں جو تھیریز اپلائی ہوتی ہیں ہم اس پر بات کریں گے، ان پر بات کریں گے۔ انوائرمنٹل ڈٹرمنزم، نظریہ تانیت، ماحولیاتی تانیت اس کو کہا جاتا ہے، تو اس پر بات کریں گے۔ اس کا سب سے مین فوکس ہے وہ یہ ہے کہ انسان ماحول کے تابع ہے۔ مین از دا مرسی آف انوائرمنٹ، انسان ماحول کی بخشش ہے۔ یہ ایک بہت بڑا کرم ہے ماحول کا کہ انسان کو اس نے زندگی دی ہوئی ہے، وہ جس طرح چاہے انسان کو ڈال سکتا ہے۔ مین لائک ایز اے کلے، انسان مٹی کی طرح ہے، اینڈ انوائرمنٹ مولڈڈ۔ اس کے حامیوں اس تھیری کا کہنا ہے کہ انسان ایک مٹی کی طرح ہے اور ماحول اس کو ڈالتا ہے، جس شکل میں چاہے جس طرح چاہے ڈال دیتا ہے۔ تو اس کے حامیوں میں جیوگرافرز، سائنسسٹس یا فلاسفرز کو کہیں ہم تو جرمن سائنسدان اس میں بہت زیادہ نزدیک رہے ہیں، جو اس کے فادر ہیں فریڈرک ریٹزل، جرمن جیوگرافر ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے جو ہمارے جیوگرافی کے کارل لٹر بہت بڑے جیوگرافر ہیں، انہوں نے بھی اسی تھیوری کو اڈاپٹ کیا ہے۔ تو یہ اور اس طرح ماحول کے جو انسانی زندگی پر اثرات ہیں وہی اس تھیری کے ایویڈنسز یعنی شاہد بھی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں انسان کی پہلی ضرورت سے، اس تھیری کے شاہد، اس کے ساتھ ساتھ انوائرمنٹل افیکٹس آن ہیومن لائف۔ تو سب سے پہلے فوڈ ہے، یعنی کہ خوراک۔ جو خوراک ہے وہ ماحول کے تابع ہے انسان کی اس تھیری کے مطابق بھی، ویسے بھی اس تھیری کے مطابق تو فوڈ جو ہے وہ انسان کی اس ماحول کے تابع ہے خوراک۔ تو ہم بات کرتے ہیں مثال کے طور پر ہمارے ہاں یعنی کہ پاکستان اور انڈیا میں گندم استعمال کی جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کے ہاں گندم پائی جاتی ہے۔ ماحولیاتی ایک قسم کی پرووائڈیشن کے حساب سے اس کو گندم پرووائڈ ہے تو یہ گندم وغیرہ یوز کر سکتے ہیں اس کے حساب سے۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں تو ٹنڈرا کے علاقے میں وہاں پر لوگ کچا گوشت کھاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مثال کے طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں میڈیٹرین سی یعنی کہ بحیرہ کلزم کے آس پاس زیتون کے تیل کی بہت زیادہ بہتات اور وافر مقدار میں موجودگی ان لوگوں کو مکھن اور گھی کے طور پر بھی آمادہ کرتی ہے کہ وہ زیتون کا تیل استعمال کریں، اور وہ زیتون کا تیل استعمال کرتے ہیں گھی کے طور پر بھی۔ اس کے بعد ڈریس ہے، ڈریس بھی ہمارے ماحول کے تابع ہے، ماحول کے ضرورت کے مطابق ہم ڈریس استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر برفانی علاقوں میں رہنے والے لوگ بہت زیادہ ایک قسم کے سمور قسم کے ڈریس پہن سکتے ہیں، ان میں زیادہ سے زیادہ موٹائی اور گرم کپڑے پہنتے ہیں۔ تو ہمارے علاقے میں یعنی کہ ایک ٹیمپریٹ زون میں رہنے والے لوگ بھی اس طرح کے ماحول کے تابع اور ماحول کے حساب سے ہی کپڑے وغیرہ پہنتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں ایکویٹوریل یعنی کہ استوا کے ارد گرد کے رہنے والے لوگوں کو، تو وہ لوگ ہلکا پھلکا لباس پہننے پر زیادہ سے زیادہ آمادہ رہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ماحول کو سامنے رکھ کر لباس پہنتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں بھی یعنی کہ پاکستان اور اس طرح کے علاقوں میں یعنی کہ انڈیا میں یہ گرمی اور سردی میں لباس تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایویڈنس ہے ہمارا ڈٹرمنزم کا۔ اس کے بعد شیلٹرز ہیں، ہمارے مکانات، ہماری رہائش جو ہے وہ بھی ماحول کے تابع ہے۔ مثال کے طور پر برفانی علاقوں میں رہنے والے لوگ اس طرح مخروطی چھتوں والے مکان بناتے ہیں، کیونکہ اگر چھت پر برف وغیرہ جمع ہوتی رہتی ہے، اگر وہ فلیٹ ہوئی سیدھی ہوئی تو وہ نیچے دب سکتی ہے، تو اس طرح مخروطی بناتے ہیں کہ وہ نیچے سے نیچے گر جائے، برف رات کو آئے اور نیچے گر جائے جس وقت بھی ہے۔ تو میدانی علاقوں میں لوگ بہت بڑے اچھے مکان بنا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم صحرائی علاقوں کی بات کریں، وہاں بھی کچھ پہلے یا اب بھی وہاں پر بھی کچے مکانوں کو ترجیح دی جاتی تھی، یا ایسے مکان جو، اور افریقہ کے علاقوں میں بھی
اس طرح کے لکڑی وغیرہ سے تاکہ وہ گرم نہ ہوں، لکڑی وغیرہ سے مکان بنائے جاتے ہیں تاکہ گرم نہ ہوں۔ تو اس کے بعد ہمارے جو ہابیز اور پروفیشنز ہیں، یعنی کہ عادات و ہمارے ہاں مشاغل اور ہمارے پیشے جو ہیں وہ بھی جیوگرافک انوائرمنٹ کے تابع ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس میں جو ہمارے پروفیشن ہے ایگریکلچر بھی مکمل طور پر ماحول کے تابع ہے۔ ایگریکلچر کے لیے ایک مخصوص لینڈ چاہیے، ایک مخصوص ماحول چاہیے جو ماحول کے علاوہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ ایگریکلچر بھی ہماری ماحول کے تابع ہوگی۔ اس کے بعد فشنگ ہے۔ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ ایک آدمی جا کر کہیں صحرا میں جا کر مچھلیاں پکڑے، وہ اس کو ایک مکمل ماحول چاہیے، یعنی کہ وہ دریا سے، کسی جھیل سے، اس طرح کی چیزوں سے، یعنی کہ کسی سمندر کے کوسٹل ایریاز سے ہی مچھلیاں پکڑے گا۔ اور اس کے بعد مائننگ ہے۔ مائننگ بھی ہمارے ہاں تو نہیں ہو سکتی ہے، ایک میدانی علاقے میں، وہ ایک ایسی جگہ جہاں پر منسز موجود ہوں وہاں پر ہوگی، یعنی کہ ایک پہاڑی علاقے میں۔ اس کے بعد ہرڈنگ ہے۔ ہرڈنگ وہ بھی ایک مخصوص علاقہ چاہیے اس کے لیے، ایک بہت زیادہ جہاں ایک قسم کی شہری علاقے میں ہرڈنگ نہیں ہو سکتی۔ ہرڈنگ ہو سکتی ہے ایسے علاقوں میں جہاں کچھ موجود ہوں چیزیں، یعنی کہ کچھ پلاٹس ایسے ہوں جن پر بھیڑ بکری چرائی جا سکیں، یا کچھ ایسے علاقے، مثال کے طور پر صحرائی علاقوں میں کہ جس جگہ سبزہ ہوتا ہے تو وہاں، یا کئی فارسٹس کے آس پاس کے علاقوں میں۔ اور گیدرنگ جو ہم لکڑی وغیرہ چنتے ہیں لوگ، تو وہ بھی ایک عام علاقے میں نہیں ہو سکتا، ایک شہر میں نہیں کی جا سکتی یہ ایکٹیویٹی بھی ہمیشہ ایک فارسٹس، یعنی کہ ایک جنگل کے علاقوں میں مختلف چھوٹی موٹی لکڑیاں، پھول وغیرہ لے کر اسے آگے پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی ایک مکمل جیوگرافک اور انوائرمنٹل ماحول چاہیے۔ اس کے بعد ہماری انڈسٹریز ہیں۔ انڈسٹریز کو اگر ہم دیکھیں تو انڈسٹری کے لیے ایک بہت ہی مخصوص ماحول اور مخصوص لوکیشن چاہیے۔ انڈسٹری ہم کسی جگہ پر نہیں لگا سکتے، تو یہ بھی ہمارے ماحول کے تابع ہے۔ اس کے بعد اکنامک ڈیولپمنٹ ہے۔ اکنامک ڈیولپمنٹ یعنی ہماری معاشی ترقی اس حساب سے ہے، اگر ہم معاشی ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے کے لیے ایک ماحول کا سازگار ہونا بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم چاہیں کہ ہماری ترقی بہت زیادہ بڑھ جائے اور اس طرح اور ہمارا جو ماحول ہے اس کو ساتھ نہ دیتا ہو، مثال کے طور پر ایک ایکویٹوریل ایریا میں جتنی ترقی ہو سکتی ہے اس سے کئی درجے بڑھ کر ایک ٹیمپریٹ زون میں رہنے والے اور ایک اچھے انوائرمنٹل سسٹم، انوائرمنٹل پرووائڈیشن کے علاقے میں جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہوگی وہ بہت زیادہ ہوگی۔ اس کے بعد ہیبٹس اینڈ موڈز ہیں۔ تو عادات و اطوار جو ہیں وہ بھی ماحول کے تابع ہیں۔ مثال کے طور پر جھیلوں کے ساتھ رہنے والے لوگ بہت تخیل پسند ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ گرم علاقوں میں رہتے ہیں ان کی کچھ جو جسمانی صلاحیتیں ہیں وہ کمزور، وہ بہت زیادہ سست ہوتے ہیں، اس طرح جسمانی صلاحیتیں بھی ان کی کم ہوتی ہیں۔ ایک اچھے مخصوص اور اچھے علاقے میں رہنے والے لوگ اور اچھے ماحول میں رہنے والے لوگ زیادہ سے زیادہ ایک انٹلیکچوئل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس طرح سے یہ اس ڈٹرمنزم کی ایویڈنسز ہیں۔ اس کے بعد ہمارے ہاں جو دوسری تھیری ہے وہ ہے انوائرمنٹل پاسبلزم۔ اس میں جو سب سے بڑے جیوگرافر ہیں وہ وائڈل ڈیل پلہش ہیں، اینڈ اٹس کمپینینز جو اس کے ساتھی وغیرہ بھی ہیں انہوں نے بھی اس کا ساتھ دیا، اور انہوں نے اسے 1899 میں ریپرزینٹ کیا۔ تو اس تھیری کے مطابق مین ہیز اے چوائسز، انسان کے پاس عقل ہے، انسان کے پاس چوائسز ہیں، انسان بہت کچھ کر سکتا ہے، اور انسان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ ماحول کو ڈھال سکے۔ اور یہ اس تھیری کے مطابق بھی مین environment like as a clay and man can mold it، یعنی کہ اس تھیری کے مطابق انوائرمنٹ مٹی کی طرح ہے اور انسان سے ڈال سکتا ہے۔ لیکن اس بات کو ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے کہ یہ تھیری جو ہے یہ کبھی بھی ماحول کی اہمیت کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرتی، نظر انداز نہیں کرتی۔ تو اس تھیری کے مطابق ہم تھوڑے سے اس کے بھی ایویڈنسز ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس کی ایویڈنسز جو ہیں اس میں سب سے پہلا ایکسپینڈنگ ہیبیٹیبل ایریاز، تو یعنی کہ ہم نے بہت سے ایسے علاقے ڈھونڈے ہیں جو رہائش کے قابل تھے۔ تو 1580 کے بعد انسان نے ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم میں جاننے کی کوششیں کی، اور بہت زیادہ آسان تک مائگریشن کی، اور بہت زیادہ نئے نئے علاقے دریافت ہوئے۔ مثال کے طور پر سر جین نے
آسٹریلیا دریافت کیا، اس کے پہلے ہمارے ہاں جنوبی امریکہ بھی دریافت ہوا. تو یہ بھی ایک ایویڈنس ہے ہمارا پاسبلزم کا کہ انسان بہت کچھ کر سکتا ہے. اس کے بعد ہے ہمارے پاس گریٹ یوز، یعنی کہ بہت اچھا استعمال کیا ہم نے نیچرل ریسورسز کا. ہم نے قدرتی ریسورسز کا، جو نیچرل ریسورسز تھے ہمارے، ہم نے ان کو بڑا اچھا طریقے سے یوز کیا. مثال کے طور پر ہم نے منرلس، معدنیاتی شعبے کی ڈیولپمنٹ آف منرل ڈیولپمنٹ، منرل ڈپارٹمنٹ. تو ہم نے اپنے معدنیاتی شعبہ کو بہت زیادہ ترقی دی. تو اس حساب سے معدنیات کو ہم نے بہت زیادہ کس حد تک پہنچا دیا. مثال کے طور پر ہم بتاتے ہیں کوئلہ سے ہم نے کیا کیا کام کیے، لوہے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ کام. اس کے بعد ہمارے ہاں یہ نیچرل ریسورسز میں آتا ہے ایگریکلچر ڈیولپمنٹ آف ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ. ڈیولپمنٹ جو ہم نے ایگریکلچر کی وہ اگر ہم دیکھیں تو کس حد تک ہم نے کی. جہاں تک ہمارے سارے علاقے ایک قسم کے ڈیزرٹیفیکیشن کے حساب سے، ڈیزرٹ سے قسم تھے، ہمارے ہاں کوئی خاص قسم کی پیداوار نہیں تھی. تو اس دنیا نے، ان لوگوں نے کس حد تک ایگریکلچر کو پروموٹ کیا ہے. پروموٹ کس حساب سے کیا ہے کہ کتنی زیادہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہماری پروڈکشن بڑھی ہے. ہم نے نئے نئے علاقے ایگریکلچریبل بنائے ہیں. تو کیا ہم نے کیا نہیں کیا. مثال کے طور پر ہم نے فرٹیلائزرز کا استعمال کیا ہے، اور اس کے ساتھ پیسٹیسائڈس کا استعمال کیا ہے، اور ہم نے اپنی پروڈکشن کو بہت بڑھایا ہے. تو ایسے ڈیولپمنٹ آف انڈسٹریل ڈپارٹمنٹ. تو اس کے بعد ہماری جو انڈسٹری ہے، انڈسٹریل ڈپارٹمنٹ، انڈسٹری کا جو شعبہ ہے اس نے بہت زیادہ ترقی کی. تو جس طرح انسان نے مختلف مشینری بنائی، مشینری سے اس انڈسٹری کو بہت زیادہ فائدے ہوئے اور بہت زیادہ اس نے ترقی کی. اس کے بعد ہمارے پاس موجود ہے ٹرانسپورٹیشن، یعنی کہ ذرائع نقل و حمل. ہمارے ہاں نقل و حمل، اور اس پوری دنیا میں نقل و حمل دیکھیں کس حد تک بہت زیادہ ترقی کے بل بوتے پر اٹھی ہے، اور بہت زیادہ اس نے ترقی کی ہے. جس طرح ہم نے ہوائی سفر کیے ہیں، ہم نے زمین پر کتنے خوبصورت روڈز بنائے ہیں، ہم نے شپس کے ذریعے کتنے بڑے بڑے سفر کیے ہیں. ہم نے ٹرانسپورٹیشن کو بہت زیادہ اوپر اور بہت ہی اعلیٰ حد تک پہنچایا ہے. تو یہ بھی انسان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے اور پاسبلزم کا بہت بڑا ایویڈنس ہے. اور پروموشن آف ٹریڈ کی جو ترقی ہے، ہماری جو ٹریڈ نے ہم سے بہت زیادہ ترقی کی ہے. تو یہ ٹرانسپورٹیشن کی وجہ سے، ایک اچھے روڈز کے ہونے کی وجہ سے، یعنی کہ مینز آف کمیونیکیشن کی وجہ سے ہم نے بہت زیادہ ٹریڈ کو اوپر تک پہنچایا ہے. اس کے بعد نیو انوویشنز ہیں، یعنی کہ نئی ایجادات. ہم ہر روز نئی ایجادات کر رہے ہیں. ہم نے چاند تک کا اپنا سفر، چاند تک ہم نے رسائی حاصل کی ہے، اور ہم بہت زیادہ جذبے رکھتے ہیں کہ ہم کس حد تک اپنے سفر کو جاری رکھیں گے، ہم کس حد تک اپنے نئی ایجادات کریں گے، ہم کس حد تک بیماریوں سے لڑیں گے، ہم کس حد تک ہر چیز سے لڑیں گے، ہم ماحول سے لڑیں گے. یہ اس حد تک ہم ہر چیز کو یعنی کہ ہر چیز سے لڑنا چاہتے ہیں. مثال کے طور پر ہم زلزلہ سے بھی لڑنا چاہتے ہیں. ہر قدرتی آفت سے لڑنے کے لیے ہم نے یعنی کہ بہت سے انسٹرومنٹس تیار کیے ہیں. مثال کے طور پر، اور ہم نے بیماریوں سے لڑنے کے لیے ہم نے ایک قسم کی ہماری سائنس جو ہے، نئی ایجادات ہیں، یہ انوائرمنٹل پاسبلزم کی بہت بڑا ایویڈنس ہے. تو اس ایویڈنس کو لیتے ہوئے آج کل جو ہمارا ذہن ہے وہ بھی پاسبلزم کو فالو کرتا ہے. مثال کے طور پر ہمارے ہاں فلڈز آتے ہیں، جو آتے ہیں ہم دوش دے رہے ہوتے ہیں، تو اپنی کارکردگی کو، ہمارے اپنے یعنی کہ مینجمنٹ کو دوش دے رہے ہوتے ہیں، نہ کہ ہم ماحول کو دوش دے رہے ہوتے ہیں. تھینک یو. تو یہ ہمارا ایک بریف سا یوں سمجھیے بات تھی، اور اس کے بعد ہم آئندہ بیہیویئرل اپروچ آف انوائرمنٹ پر بات کریں گے. تھینک یو فار یور لو.